बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बाबरकत सुबह और मस्जिद नबवी का माहौल, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद और रोज़े अक़दस के साथ बिल्कुल मिला हुआ ये बाकमाल, बाबरकत और बेमिसाल नज़ारा दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता जो कि यहाँ नज़र आता है। ये अहबाब बड़े ही खुशकिस्मत हैं जो नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं। अभी तक अज़ान फ़जर नहीं हुई, ये अहबाब कुछ तिलावत कर रहे हैं, कुछ तहज्जुद अदा कर रहे हैं, कुछ बैठे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार शरीफ पढ़ रहे हैं। और ये एक साइड है। वैसे तो मस्जिद नबवी शरीफ बहुत बड़ी है, इंसान के सोच गुमान से भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अभी ये जो है एक साइड की बिल्कुल छोटी सी हम नुक्कर कह सकते हैं, एक कोने को जो है वो हमने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। और अभी अज़ान फ़जर होगी और फिर एकदम से लोग जो है वो मस्जिद के अंदर पहुँचेंगे और फिर जबकि नमाज अदा होगी तो उस वक्त माहौल यकसर चेंज हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो है वो लोग बड़ी तेज़ी से जो है वो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और ये ऊपर बाकमाल नज़ारा है, ख़ूबसूरत मंज़र है और बेमिसाल बातें हैं। अभी हम अज़ान फ़जर सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे।
اذان فجر کے مکمل ہوتے ہی احباب نے سنتیں ادا کرنا شروع کر دی ہیں، اور نمازی حضرات جو ہے مسلسل تیزی سے مسجد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یوں جو ہے وہ یہ منظر اور زیادہ خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ یہ باکمال نظارہ جس آنکھ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے وہ شاید اس کا جو اصل حسن ہے یا جو اس کی اصل چاشنی ہے وہ بیان کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کس قدر اسے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ اسی مسجد نبوی میں ایک ایسا منظر بھی ہے جو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں دکھایا جائے گا کہ جب کہ انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو سامنے جو ہے روضہ اقدس بالکل موجود ہوتا ہے، جس کو چھتریوں والا برآمدہ یا پنجابی میں ہمارے جو صوفیزم سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں وہ عام طور پر یہاں موجود ہوتے ہیں، اور اسے عاشقوں کا ویڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا باکمال نظارہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات تو آنکھیں نم لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سامنے روضہ اقدس ہوتا ہے، اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اور باکمال نظارہ ہو جاتا ہے کہ روضہ اقدس بھی سامنے ہے، یعنی گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان نیت کرتے ہوئے کہتا بھی ہے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہے۔ تو یہ جو نظارہ ہے یہ انسانی محبت، عقیدت اور کمال کو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری جل رہی ہو، اور وہاں انسان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو وہ منظر انسان نہ کبھی بھول پاتا ہے، اور انسان جہاں بھی ہوتا ہے جب بھی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مسجد نبوی کا وہ ماحول اور وہ جو ہے وہ روح پرور منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھوں کو یہاں آ کر کے اس بابرکت جگہ کی برکتیں نصیب فرمائے، یہاں نمازیں، تہجد اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ریاض الجنہ کے نوافل نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیے ابھی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ احباب جو ہے وہ مسجد میں آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بابرکت منظر بھی ہوگا کہ جب جو ہے وہ اقامت ہوگی اور احباب جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ یہ برکتیں، یہ عقیدتیں اور یہ تمام کی تمام رفعتیں، بلندیاں ان تمام کے لیے ہیں جو اس شہر محبت میں آئے اور یہاں کے کوچہ و بازار کی زیارت کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں سمیٹیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس نے میری مسجد میں ایک نماز ادا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اہل عقیدت اور اہل طریقت تو خیر سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی برکت ہے تو یہاں دگنا ثواب ہے، تو اس کا مطلب جو صوفیاء لیتے ہیں وہ تو کہیں لاکھوں کے اعتبار سے نمازیں بتاتے ہیں، لیکن عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ یہاں آ جانا، یہاں بیٹھ جانا اور اس کوچہ و بازار میں کچھ لمحے گزار لینا انسان کی ساری زندگی کی سرمایوں سے، انسان کی ساری زندگی کی محبتوں سے کہیں بڑھ کر ہے کہ یہاں چند سانس نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائے، اور دعا یہی کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ بار بار عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو انسان یہاں نہیں آتا تو وہ سنتا ہے، تڑپتا ہے کہ وہاں کا منظر بڑا کمال ہے اور وہاں کی محفلیں بڑی کمال ہیں، لیکن جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر اس کا جو انداز ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بار بار بلا، پھر بلا، پھر بلا، پھر بلا، اور یوں یہ محبتیں ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس در کی غلامی نصیب فرمائے۔ اس کا ہر لمحہ کمال ہے، اس کی ہر جو ہے وہ ساتھ کمال ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بات دل کو لگی ہے کہ جو اس شہر محبت میں آ جاتے ہیں وہ ایک سکون محسوس کرتے ہیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو انسان زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ انسان زبان سے بیان نہیں کر پاتا کہ کس قدر باکمال منظر ہوتا ہے یہاں کے کوچہ و بازار کا، یہاں کی محبتوں کا،
اور ابھی جو ہے وہ اقامت ہو رہی ہے اور نماز فجر ادا ہوگی۔ اللہ اکبر لا